السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پا سکتے. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزیں ویسی دکھائیے جیسی کہ وہ ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں سچ کو سچ دکھائیے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اے اللہ ہمیں غلط کو غلط دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اے اللہ ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں، اور ہمیں وہ علم سکھائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو، اور ہمیں علم میں بڑھائیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح اور تقوی دے. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم سورہ الطارق پڑھیں گے وچ از سورہ نمبر 86 آف دا ہولی قرآن. تو پہلے سورہ جو ہے اس کو ریسائٹ میں کروں گی اور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اینڈ دین وی ول اسٹارٹ دا تفسیر انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم. وما ادراک ما الطارق، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے. النجم الثاقب، وہ تارا ہے چمکنے والا. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی متنفس نہیں، یعنی کوئی جاندار نہیں، کوئی انسان نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے. فما لہ من قوت ولا ناصر، تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا. والسماء ذات الرج، آسمان کی قسم جو می برساتا ہے. والارض ذات الصد، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے. انہ لقول فصل، کہ یہ کلام حق و باطل سے جدا کرنے والا ہے. وما ہوا بالہزل، اور بیہودہ بات نہیں. انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں. وَأَكِيدُ کیدا، اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ الطارق، ٹھیک ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے. اور اس سے پہلے ہم نے سورہ البروج پڑھی تھی. سورہ البروج میں مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی تھی، وارن کیا گیا تھا کہ وہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں مسلمانوں پر، ان کو ان کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے لیے پھر ان کو اس دن سے اللہ نے خبردار کیا تھا جس دن ان کو انصاف کے لیے اٹھا کھڑا کیا جائے گا.
پھر اس کے بعد قرآن مجید کے حوالے سے جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، جو ان کا ایک لاابالی پن، ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا، ایک مذاق اڑانا، اس کی تکذیب، اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر یہ بتا دیا کہ یہ قرآن مجید بہت بزرگی والی کتاب ہے، بہت آنریبل کلام ہے، اور اس کا تعلق خدا کے علم سے ہے، یعنی لوح محفوظ سے ہے، اس ہستی کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے. اور اب ہم سورہ الطارق میں انسان کے جو اعمال ہیں ان کو جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے انسان کے اعمال کو ریکارڈ کرنے کا، اس کو اللہ تعالیٰ شہادت سے ثابت کریں گے. اور ان اعمال کے جو نتائج کا دن ہے یعنی آخرت، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ثابت کریں گے، اور اس کے لیے انسان کی جو اپنی تخلیق ہے اور اس کے لیے پھر کچھ آفاق سے بھی کچھ نشانیاں پیش کریں گے، کچھ شہادتیں پیش کریں گے، ٹھیک ہے، یونیورس سے. اور پھر آخر میں قرآن مجید کو ایک بہت سیریس کتاب، ایک سنجیدہ کتاب کہہ کر ان لوگوں کے اس خیال کی تردید کر دی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی نعوذ باللہ بیکار قسم کی کتاب نہیں ہے، یعنی کوئی پچھلوں کی کہانیاں نہیں ہے، محض کوئی کہانیاں یا کوئی قصے نہیں ہے، یہ ایک بہت سنجیدہ کلام ہے. اور مخالفین کے جو مکر و فریب اور ان کی جو سازشیں، ان کی جو چالیں تھیں، اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی ہے. تو شروع کرتے ہیں. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے. النجم الثاقب، وہ تارا ہے چمکنے والا. ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان اور ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے. ستاروں کو یہاں پر طارق کہا گیا ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے تو را قاف. اس کے لفظی معنی ہیں دروازہ کھٹکھٹانا، اور اسی سے یہ لفظ پھر رات کو آنے والے کے لیے بولا جاتا ہے. اور قرآن پاک نے اگلی آیت میں طارق کا مطلب بتا دیا ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے. تم کو اللہ نے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے، پھر اللہ نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے، وہ تارا ہے چمکنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے مراد پھر ستارے ہیں چمکتے ہوئے. اچھا، مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے کوئی خاص ستارہ مراد ہے یا تمام ستارے مراد ہیں یا پھر ستاروں کا کوئی خاص گروپ ہے. یہاں اصل اہمیت اس قسم کی ہے جو کھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مقامات پر بھی مختلف مقاصد کے لیے ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے، اور یہاں پر جس بات کو ثابت کرنے کے لیے آسمان اور ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے اس کا پھر اگلی آیت میں ذکر ہے، اور وہ کیا ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی ان سب چیزوں کی قسم کھا کر، یعنی جو ستارے تمہیں نظر آتے ہیں اتنی سرٹنٹی کے ساتھ، ان کو تم ڈینائی نہیں کر سکتے، جو ستارے ہیں ہر وقت موجود ہیں، تو ان کی قسم کھا کر جتنی سرٹنٹی ان ستاروں میں ہے، جتنی سرٹنٹی سے تمہیں یہ نظر آ رہے ہیں، ان کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان مقرر نہ ہو، یعنی کوئی گارڈین مقرر نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی آسمان اور اس موجود کائنات میں جو سارے ستارے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے گواہ ہیں کہ ہر انسان کے اوپر نگران مقرر ہیں اور وہ اس کے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں. یعنی یہ پوری کائنات کے بنانے والے نے کائنات کے لیے کائنات میں ہر چیز کے لیے قوانین بنائے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ذات انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے پھر کوئی نظام وضع نہ کرے. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ حافظ ہے اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں. اچھا، کچھ کے نزدیک اس سے اللہ تعالیٰ مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہے حافظ، اور کچھ کے نزدیک اس سے وہ فرشتے مراد ہیں جو انسانی اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں اور کئی مقامات پر ملتا ہے. مثال کے طور پر سورہ انعام، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 61، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ نگہبان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہیں.
اچھا، سورہ قاف آیت نمبر 17 and 18. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے. سورہ انفطار آیت نمبر 10 جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں. سورہ رعد آیت نمبر 11 میں ترجمہ پڑھ لیتی ہوں. اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی انسان کی حفاظت کے لیے بھی وہ مقرر ہیں. خدا اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی کہ یہاں پہ جو اوپر مینشن ہے اللہ تعالیٰ کے جو ایک طرح سے اپوائنٹڈ چوکیدار ہیں یا حفاظت کرنے والے ہیں، حافظ. تو اب یہ آیت دیکھ لیتے ہیں دوبارہ. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی متنفس، کوئی انسان نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں. تو اب اس آیت میں یہ دیکھتے ہیں کہ حفاظت کرنے سے پھر کیا مراد ہے. ایک اوپینین کے مطابق تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اعمال کو محفوظ کرنا ہے. ٹھیک ہے، انسان کے جو ایکشنز ہیں، وہ جتنے بھی جو کچھ اس نے اس زندگی میں کیا ان سب کو بہت سیکیور طریقے سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ حفاظت سے مراد اس کے اعمال کو محفوظ کرنا ہے. دوسرے قول کے مطابق اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مقررہ وقت کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کی حفاظت کی جاتی ہے. یعنی جب تک انسان کی موت کا وقت نہیں آتا تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ڈیتھ ول ناٹ کم ٹو ہم انٹل دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس کا رزق کی حفاظت. اور تیسرا اوپینین یہ ہے کہ اس کو ہلاکت اور بربادی سے محفوظ رکھنا. اور ایک اور مطلب اس کا یہ ہے کہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھنا. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ سارے مطلب ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے والا جو مفہوم ہے، یعنی جو اعمال کی حفاظت ہو رہی ہے، وہ زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان کے اعمال کے حوالے سے یہ انتظام ہے. اب اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو اپنی تخلیق ہے اسی سے دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، جو اس کی فرسٹ کریشن ہے. منکرین آخرت جو تھے ان کو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ مرا ہوا انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا. قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر ان کے اس اشکال کا جواب دیا ہے، اور انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کے امکان پر، یعنی اس کی جو پاسبلٹی ہے دوبارہ زندہ ہونے کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل پیش کیے ہیں، مختلف ایویڈنس دی ہے. اور ان دلائل میں سے ایک انسان کی پہلی جو تخلیق ہے، جو اس کی فرسٹ کریشن ہے، اور جس مواد سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا سبسٹنس ہے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اس کو قرآن پاک بار بار پیش کرتا ہے. اور یہاں پر انسان کو اس مواد، اس سبسٹنس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جس سے اس کی تخلیق ہوئی ہے. آیت 5 سے میں پڑھ رہی ہوں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو توجہ دلائی جا رہی ہے انسان کو اس چیز کی طرف جس سے کہ وہ پیدا ہوتا ہے، جس سے اس کی بگننگ ہے، جہاں سے اس کی کریشن شروع ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اچھلتا ہوا پانی. ٹھیک ہے، جو کہ انسان کی تخلیق کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے. اب اس آیت میں صلب کا جو لفظ ہے، صلب یعنی بین الصلب والترائب، تو صلب سے عام طور پر آدمی کا نطفہ مراد لیا گیا ہے، اور ترائب سے عورت کا نطفہ مراد لیا گیا ہے. ترائب کو عربی لغت میں سینے کی ہڈیاں بھی کہا گیا ہے، اس لیے اہل تفسیر نے اس سے عورت کا سینہ مراد لیا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ آیت میں کوئی ایسا واضح لفظ نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو، اس لیے میجورٹی اہل تفسیر نے کیا کہا ہے کہ اس سے انہوں نے مرد کا جسم ہی مراد لیا ہے. ٹھیک ہے،
تو اب یہ کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے عورت کا بھی تو حصہ ہوتا ہے، تو اس کا جو ایگ ہوتا ہے اس کا ذکر نہیں قرآن کر رہا. تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک جو کیونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے نا، اور وہ تخلیق کی ڈیٹیلز کو نہیں بیان کرتی، وہ محض اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ جو سب کے لیے آبزرویبل ہے، جو سب کے لیے قابل مشاہدہ چیز ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو وہ دلیل بناتا ہے اور اپنی بات کو پھر ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر انسان کو، اور اگر ہم اس زمانے کے عرب کو دیکھیں تو اس کے لیے یہ چیز آبویسلی ایک آبزرویبل چیز تھی کہ جو مرد کا سپرم ہے وہ عورت کے جسم میں جاتا ہے اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک آبزرویبل فنومینا تھا، اور آج بھی اگر کوئی ان ایجوکیٹڈ ہو اس کو یہ چیز آرام سے سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو کیونکہ قرآن پاک اپنی بات کو اسٹیبلش کرتا ہے یعنی تھرو سم تھنگ آبزرویبل، تو قرآن پاک نے پھر وہ مثالیں بیان کی ہیں کہ جو ہر انسان کے مشاہدے میں ہوں. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے اس چیز کو، یہ جو فرسٹ کریشن ہے یا جو مواد ہے جو جس سے انسان وجود میں آتا ہے، جو سبسٹنس ہے، اس چیز کو انسان کی دوسری پیدائش کو ثابت کرنے کے لیے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ اور آیات دیکھ لیتے ہیں اس حوالے سے. سورہ قیامہ کی آیت نمبر 37 سے 40 تک میں پڑھوں گی. کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا، پھر لوتھڑا ہوا، پھر خدا نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، پھر اس کی 2 قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت. کیا اس خالق کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے، مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 5، سورہ حج سورہ نمبر 22، اس کی آیت نمبر 5. I'll read the translation. لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں. اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں. اور تو دیکھتا ہے زمین خشک پڑی ہوئی ہے، پھر جب ہم اس پر می برساتے ہیں تو شاداب ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے. تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک نے دوبارہ اٹھنے کے حوالے سے انسان کے اس ڈاؤٹ کو، اس شک کو ایڈریس کیا اور کہا کہ تم شک میں ہو تو کیا ہم نے تمہیں پہلی بار نہیں پیدا کیا تھا؟ اور وہ کریشن کے سارے سٹیجز بتائے جو انسان کو یعنی نظر آتے ہیں اب تو، کہ وہ جو سٹیجز سے انسان گزر کے ایک جو فیٹس ہے اٹ ڈیولپس انٹو اے چائلڈ. اسی طرح سورہ نجم کی آیت 45 to 47 دیکھ لیتے ہیں. اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے، یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے. تو یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن یعنی یہاں پہ اس فرسٹ کریشن اور وہ جو سبسٹنس ہے جس سے انسان وجود میں آتا ہے، جو کہ آبزرویبل ہے سب کے لیے، اس کو ایویڈنس بنایا یعنی دوسری پیدائش کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی پاسبلٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کی اسٹرانگ پاسبلٹی ہے. اب میں آیت نمبر 8 سے پڑھ رہی ہوں. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک خدا اس کے اعادے یعنی اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ انسان کو جو پہلی بار پیدا کیا ہے وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے. یوم تبلی السرائر، جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یعنی جس دن دوبارہ انسان کو پیدا کیا جائے گا تو اس دن کیا ہوگا؟ انسان کے دلوں کے بھید، دلوں کے راز جانچے جائیں گے. یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے تبلا، ٹھیک ہے، تبلا یعنی جانچنا. تو تبلا کا جو روٹ ورڈ ہے با لام یا، اس کا مطلب ہے آزمائش یا امتحان. اور اس لفظ کو لسی کو پھینٹ کر جو مکھن نکالنے کا پروسیس ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربک لینگویج میں. اور یہاں اس کا معنی ہے ظاہر کر دینا.
ٹھیک ہے، یعنی دلوں کے راز ظاہر ہو جائیں گے. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو امتحان جو ہوتا ہے، جو ایگزام لیا جاتا ہے، اس کا بھی مقصد کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کو ظاہر کرنا، کہ انسان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے، اس کی کیا علمی حیثیت ہے، تو اس کو پھر واضح کرنا. یا کسی اور امتحان میں بھی انسان جس طرح پرفارم کرتا ہے تو وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، وہ ریالٹی سامنے آ جاتی ہے. اور سرائر کا جو ورڈ ہے، جس کا ترجمہ ہم نے بھید کیا تھا، اس کی یہ جمع ہے سر کی. ٹھیک ہے، سر کا جو ورڈ ہے یعنی راز، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے سین را را، اور اس کے لغوی معنی ہیں پوشیدہ راز. اس میں کیا کیا راز ہو سکتے ہیں سینوں میں انسانوں کے؟ نیکیاں جو اس نے کی، گناہ، ارادے اور اس کی نیتیں، یعنی یہ سب چیزیں انسان کے دل میں ہو سکتی ہیں. اور اس دن یعنی قیامت کے دن انسان کے تمام انسانوں کے دلوں کی تمام پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی. اچھا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے کاموں کے پیچھے جو ان کی جو نیتیں تھیں ان کو باہر نکالا جائے گا، ان کو جج کیا جائے گا، جانچا جائے گا اور ظاہر بھی کر دیا جائے گا. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ انسانوں کے سینوں میں پوشیدہ ہے، اینی تھنگ، یعنی ان سب باتوں کو باہر لایا جائے گا جو بھی ہے آپ کے دل میں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب دنیا میں کرائمز کے فیصلے ہوتے ہیں، جو جرائم انسان کرتا ہے، جو ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو اس میں نیت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ جو ایک انسان کا عمل ہے، جو اس کا ظاہری پہلو ہے، اسی کے اوپر فیصلہ صادر کیا جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن نیتوں کو بھی اکاؤنٹ میں لیا جائے گا، اور مکمل انصاف اسٹیبلش کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ انسان کی نیت کو بھی اکاؤنٹ میں لیا جائے. اچھا، اس حوالے سے کچھ اور آیات دیکھ لیتے ہیں نیتوں کے حوالے سے، اور دل کے خیال کے حوالے سے چھپی ہوئی جو باتیں دل میں ہیں. ایک تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 284، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے. تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. تو جب انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے تو پھر اس آیت سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ نیتیں بھی دیکھی جائیں گی، اور ان نیتوں کی بنیاد پر پھر فیصلہ ہوگا. اسی طرح سورہ العادیات سورہ نمبر 100 کی آیت نمبر 10 میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے. اچھا، انسان کے اعمال اور اس کے جو رویے ہوتے ہیں، جو اس کے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، ان کی فاؤنڈیشن، ان کی بنیاد جو ہے وہ اس کا باطن ہے، اس کا انر بینگ ہے، اس کا مائنڈ ہے، اس کا نفس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب نے ہماری جو انٹرنل پیوریفیکیشن ہے، تزکیہ جو باطن کا ہے، اس پر بہت زور دیا ہے. محض خیالات کا حساب نہیں ہوگا، یعنی صرف جو ہماری سوچیں ان کا حساب تو نہیں ہوگا جب تک کہ ہم ان پر عمل نہ کر لیں. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی یہ آیت جب نازل ہوئی کہ جس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام یعنی دلوں کے بھیدوں کو ظاہر بھی کرے گا، اور چاہے ہم ظاہر کریں یا چھپائیں اللہ اس سے ہمارا حساب لے گا. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ہمارے دل میں گزرنے والے خیالات کا بھی حساب ہوگا تو یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل بات ہوگی. اس کے بعد پھر اگلی آیت نازل ہوئی وچ از آیت نمبر 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی اس کی وسعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا. اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کام کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا. اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے گا.
تو اس سے مراد پھر وہ خیالات ہیں، یعنی وہ تھاٹس ہیں جو انسان کے دل میں آتے رہتے ہیں لیکن وہ ان پر عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ گزر جاتے ہیں خیالات. لیکن ریلیجن، مذہب جو ہے، جس تزکیہ باطن، جس انٹرنل پیوریفیکیشن کی بات کرتا ہے، اس کا پرپس یا اس کا مقصود یہی ہے کہ انسان پھر اپنے دل اور اپنے دماغ کو اتنا پاکیزہ کرے، اتنا پیوریفائی کرنے کی کوشش کرے کہ پھر اس میں جب برے خیالات یعنی کم سے کم آئیں، یعنی اس کا تھاٹ پروسیس بدل جائے. ٹھیک ہے، دا نیگیٹو تھاٹس اسٹارٹ گیٹنگ ریپلیسڈ وتھ پازیٹیو تھاٹس. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خیالات ہوتے ہیں وہی ہمارے عمل کی پھر بنیاد ہیں. جو ہم سوچتے ہیں پھر ہم اسی طرح ہم ایکٹ کرتے ہیں. لیکن پھر ہم یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، یعنی کہ جو چاہے تم چھپاؤ اپنے نفس میں یا چاہے تم ظاہر کرو یا تم چھپاؤ، تو اس کے اندر کون سے پھر خیالات آئیں گے جن کی پکڑ ہو سکتی ہے، وہ ہوں گے ہمارے بلیف کے حوالے سے، ہمارے اعتقادات، ٹھیک ہے نا، جو ہمارا ایمان ہے. تو اس کے اندر کیونکہ ظاہر ہے ایمان تو ایک یعنی دل میں چیز ہوتی ہے نا، ایک چیز جو ہم ٹھیک ہے ہم اس کو ایکسپریس بھی کرتے ہیں ورڈ سے، لیکن اصل تو ہمارے دل میں ہوتا ہے. تو اس میں پھر ہمارے اعتقادات آ گئے، اس میں نفاق بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز یعنی آؤٹ ورڈلی شو کرتے ہوں کہ آپ پریکٹس کرتے ہیں کسی ایک ریلیجن کو یا کسی فیتھ کو، بٹ اندر سے آپ کا ایمان نہ ہو اور آپ صرف پریٹینڈ کر رہے ہیں. تو یعنی پھر وہ بہت ضروری ہے کہ اندر جو آپ کا بلیف ہے وہ بھی کریکٹ ہو. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے پھر انسان کی ان خیالات کی پھر ججمنٹ ہوگی. تو جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے ایک روایت آئی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ پوشیدہ اعتقادات، وہ بلیفز ہیں اور وہ ارادے ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امر اور نہیں یعنی ارشاد ہوئی ہے، یعنی کہ جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کہ کہا ہے کہ یعنی یہ ایمان اس طریقے سے لانا ضروری ہے، یعنی اللہ کی ذات پر توحید، یعنی اللہ کی وننس پر، پھر فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر. ٹھیک ہے، تو جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، تو اس حوالے سے ہمارا ایمان پھر اس کے اکارڈنگلی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ دس از کلیئر. لیکن ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ چیزوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کچھ تھاٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہے تو تھاٹ، ہے تو سوچ، لیکن وہ گناہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ یعنی جو برا گمان ہے، ٹھیک ہے، بعض برے گمان گناہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس حوالے سے اپنی سوچوں کے حوالے سے انسان جتنی احتیاط کرے تو اتنا ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جو ہم پیوریفیکیشن کی جو ہم بات کر رہے تھے، یعنی جب ہم نے رمضان کے ایسنس پہ بھی بات کی تو ہم نے یہی ڈسکور کیا کہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ عبادتیں ہمیں دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا زندگی کا مقصد بتایا کہ وہ کیا ہے، وہ اپنی پیوریفیکیشن ہے، تو اپنے نفس کی، تو اپنے سوچوں کی پیوریفیکیشن. تو پیوریفیکیشن ول بگن ود یور تھاٹس، یعنی آپ کی سوچوں سے آپ نے شروع کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو واچ آؤٹ فار واٹ یو تھنک. ٹھیک ہے، اپنی سوچوں کو بھی انسان کو دیکھنا چاہیے، گارڈ کرنا چاہیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہیں سے پھر بات شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیٹ لیڈس ٹو دی ایکشن دین. اب آیت 10 سے دیکھ لیتے ہیں. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو انسان کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا. نتائج اعمال کے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے کام آنے والی چیز کیا ہے؟ صرف اس کے اعمال. ٹھیک ہے، صرف اور صرف اس کے اعمال، جو ایکشنز وہ کر کے گیا اس دنیا میں. اس دن نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ رشوت، اور نہ ہی وہ فالس گاڈز، وہ معبودان باطل کی جو سفارش کی امید ہے انسان کو، تو وہ بھی کام نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سب چیزیں باطل ہیں، وہ سب ان ریئلسٹک چیزیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. قرآن مجید، یعنی ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے کہ انسان کے پاس نہ کوئی اختیار رہے گا، کسی بھی انسان کے پاس، چاہے وہ اس دنیا میں کتنا منصب والا، کتنا طاقت والا، کتنے پیسے والا ہوتا، لیکن وہاں پہ کیا ہوگا؟ انسان کی ساری فریڈم آف چوائس، اس کے سارے اختیارات اس سے لے لیے جائیں گے، اینڈ وہ صرف حاضر ہوگا
اپنی پیشی اس کی ہوگی اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے حوالے سے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو پاورلیس ہوگا انسان اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. اینڈ دا اونلی تھنگ دیٹ کین بینیفٹ اس دیٹ ڈے ول بی دوز گڈ ڈیڈس. ٹھیک ہے، جو ہم نے صاف نیت سے، اچھی نیت سے جو کام کیے ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے، وہ ہمارے کام آئیں گے اس دن. اور قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اور مقامات پر بھی یہ بات واضح کر دی گئی ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک آیت دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے گی، اور نہ لوگوں کو اور کسی طرح کی مدد مل سکے گی. ٹھیک ہے، اب آیت 11 سے پڑھتے ہیں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، آسمان کی قسم جو می برساتا ہے. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے. قرآن نے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مقامات پر بارش اور بارش کے بعد ہونے والی جو رویدگی ہے، جو پیداوار ہوتی ہے زمین میں، اس کو قرآن پاک نے دوسری زندگی کے امکان، دوسری زندگی کی پاسبلٹی کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ یعنی جو زمین مردہ ہو جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس پہ پانی برساتے ہیں تو کیسے اس کے اندر دوبارہ جان آ جاتی ہے اور پیداوار آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس فنومینا کو پریزنٹ کیا ہے ایز ایویڈنس فار یعنی انسان کی دوسری پیدائش کے لیے، کہ یہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر انسان بھی دوبارہ پیدا کیے جا سکتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ فصلت وچ از سورہ نمبر 41، اس کی آیت نمبر 39. اور اے بندے، یہ اسی کے قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی ڈرائی، خشک دیکھتے ہو، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی ہے اور پھولنے لگتی ہے، یعنی گرینری آ جاتی ہے اس پر. تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اسی طرح سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 57. اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے بارش برساتے ہیں، پھر بارش سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے. یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. یعنی دس از بینگ پریزنٹیڈ ایز ایویڈنس. یہ جو زمین کا ریوائیو ہونا بارش سے اور اس میں سبزہ اگانا، یہ ایویڈنس کے طور پر پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ ہو سکتا ہے تو وہ رب تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. یعنی تم مر جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں بھی ڈسنٹیگریٹ ہو جائیں گی قبروں میں، لیکن وہ رب تمہیں ہی کین برنگ یو ٹوگیدر اگین، اور تمہیں دوبارہ کریٹ کر سکتا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، آسمان کی قسم جو می برساتا ہے، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے. اب ہم یہ دیکھیں یہ دونوں آیات ہیں، یہ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، کہ بے شک وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. یہ اس کے لیے بھی مزید ایویڈنس بن رہی ہے. یعنی وہ رب جو بارش برسا سکتا ہے اور زمین سے غلہ اگا سکتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو دو آیات ہیں جو قسمیں کھائی گئی ہیں، یہ ان کا جو جواب قسم ہے وہ اگلی آیت ہے. اور وہ کیا ہے؟ اگلی آیت ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے، فیصلہ کن بات ہے، ڈسائسو کلام ہے یہ. یعنی قسم کھائی بارش کی، آسمان کی جو بارش برساتا ہے، اور پھر قسم کھائی اس زمین کی جو پھٹ جاتی ہے اور اس میں سے غلہ اگتا ہے. اور یہ قسم کھا کے کیا کہا کہ بے شک یہ کلام کیا ہے، یہ فیصلہ کن کلام ہے. یہ ٹروتھ اور فالس ہوڈ کو ڈفرینشیٹ کر دیتا ہے کلیئرلی. ٹھیک ہے. وما ہوا بالہزل، اور بےہودہ بات نہیں ہے. اب یہ اسی کلام کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کلام بےہودہ بات نہیں ہے، یہ خدا نخواستہ کوئی بیکار بات نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ تو اپنی تدبیر کر رہے ہیں. وَأَكِيدُ کیدا، اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں.
فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔ ان آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکے کے جو مشرکین تھے، ان کی جو پلاٹنگ اور پلاننگ تھی، جو سازشیں تھیں، جو منصوبے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے خلاف، ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مثال کے طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، کاہن کہا، فارچون ٹیلر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کہہ کر وہ ان کا کیا یعنی مقصد تھا، یہ سب ان کے نیگیٹو پروپیگنڈا کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ان سے متنفر ہو جائیں، ٹھیک ہے، لوگ ان کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جائیں اور ان کی نبوت پر ایمان نہ لائیں۔ اور پھر ان کا نہ صرف یہ کیا، نہ صرف نیگیٹو پروپیگنڈا کیا، بلکہ ان کا ایک فائنینشیل، ایک اکنامک بائیکاٹ کیا، ایک سوشل بائیکاٹ کیا، اور پھر مسلمانوں کے اوپر فزیکل جو ہے نا ابیوز بھی کیا، ان کے ساتھ جو تشدد کیا، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنایا۔ تو یہ تھی وہ ساری ان کا مکر، ان کا فریب، ان کی ڈسیپشن، ان کی سازشیں، ان کی پلاٹنگ۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بھی ان کے خلاف تدبیریں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں، وہ پلاٹنگ اور پلاننگ کر رہے ہیں، اور میں بھی پلاٹنگ اینڈ پلاننگ کر رہا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی جو یہ سازشیں اور ان کی جو تدبیریں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام بنا دیں گے۔ اور یا اللہ کا ان کے خلاف پلاٹ کرنا، پلان کرنا، منصوبہ بنانا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی ایک طرح سے دھوکے میں ہے نا، وہ یعنی وہ اپنی طرف سے پلاٹنگ اینڈ پلاننگ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، اور ایونچولی وہ اپنی سزا کو فیس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مکر یعنی ڈسیپشن، استہزاء، مذاق اڑانا، چال وغیرہ کو جب اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی آیات ہیں قرآن پاک میں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا جو مذاق ہے، جو استہزاء ہے، جو چال ہے، اور جو ان کی پلاٹنگ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیت 142، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو اور خدا کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ بتا دیا کہ منافقین کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اصل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یعنی ان کا جو دھوکہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کر دیں گے، ان کو ایکسپوز کر دیں گے، اور ان کو دنیا اور آخرت میں برے انجام سے دوچار کریں گے۔ اور آخر میں پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی یعنی سورہ کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ان کی پلاٹنگ، ان کی پلاننگ سے مت گھبرائیں، مت پریشان ہوں، ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ، وہ اپنی حرکتوں کا انجام خود ہی دیکھ لیں گے۔ اور اس سے مراد یا تو آخرت ہو سکتی ہے، اور یا پھر جنگ بدر، کہ جس میں پھر کیا ہوا تھا، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ اب ہم تھوڑا سا سورہ طارق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس سے کچھ لیسنز جو ہمیں ملتے ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، بیکاز وی اسٹل ہیو اے لٹل بٹ آف ٹائم۔ تو سورہ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کچھ چیزوں کی قسم کھا کر ہمیں اس بات کا یقین دلایا ہے کہ ہمارے سب اعمال جو ہیں محفوظ ہو رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اس لیے ہمیں اس بات کو، اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے ہمیں کانشیس ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ضائع نہیں ہو رہے، یعنی وہ ایسے ہی نہیں کہیں کھو جائیں گے، یعنی ہم کر دیں گے ایکشن اور کسی کو یاد نہیں رہے گا، ہر چیز ہماری محفوظ ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے، بہت کانشیس ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں یا ایون جو کچھ ہم سوچتے ہیں،
ٹھیک ہے. پھر انسان کی جو بگننگ ہے، جو تخلیق کی بالکل شروعات کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروائی، اور پھر کہا کہ یعنی یہ جو پہلی کریشن ہے اس پہ غور کرو. تو اس پہ غور کر کے اور اس کو دلیل بنا کر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا کرنے کے امکان کو بھی ثابت کیا ہے، اور بتا دیا کہ پھر اس دن کیا ہوگا، دلوں کی باتیں جانچی جائیں گی، سب دلوں کی باتیں باہر لائی جائیں گی. اس لیے کرنے کا کام کیا ہے، پھر ہمیں کسی بھی کام کو کرتے وقت اپنی جو نیت ہے اس کو چیک کرنا چاہیے. اور اس میں اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو وہ لکھ بھی لیا کرے، یعنی یو کین ہیو اے نوٹ بک ویئر یو کین رائٹ ڈاؤن یور تھاٹس اینڈ یور انٹینشنز ان ڈوئنگ سم تھنگ. اس سے آپ کو مزید کلیئرٹی آ جاتی ہے، مزید سیلف اویئرنیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو دی آئیڈیا از ٹو ڈیولپ سیلف اویئرنیس، بیکاز سم ٹائمز ہمیں اپنے بارے میں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم ایک کام کیوں کر رہے ہیں. جب ہم سوچتے ہیں اچھی طرح اس کو یعنی اپنی سوچوں کو کھنگالتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہونے لگتا ہے کہ ہم ایک کام کیوں کر رہے ہیں. اور یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دلوں کی باتیں ظاہر کی جائیں گی، اور اعمال جتنے بھی اعمال ہم اس دنیا میں کرتے ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا. تو پھر نیت کو خالص کرنا انتہائی ضروری ہے. اور جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ نیت کیا ہوتی ہے، نیت تو انسان کے دل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی تھاٹس میں ہوتی ہے. تو یعنی پھر اپنی نیت کو ہمیں خالص کرنا ہے کس حوالے سے؟ اللہ کے لیے نیت کو خالص کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور تمام مخلوق کے لیے بھی، تمام انسانوں کے لیے، تمام جانداروں کے لیے. یعنی آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے ہر حوالے سے. اور پھر کیا ہوگا اس میں، پھر ہمیں تمام جو ہماری نیگیٹو سوچیں ہیں، جو منفی سوچیں ہیں، مثلاً کیا ہو سکتی ہیں نیگیٹو تھاٹس، یعنی حسد کی تھاٹس ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کہ آپ کسی کا فضل دیکھ کر، کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی فضل کیا ہوا ہے کسی بھی حوالے سے، تو آپ کو کیا لگے، آپ کو برا لگے اور آپ کا دل چاہے کہ وہ اس سے چھن جائے. ٹھیک ہے. تو اس نیگیٹو تھاٹ کو آپ ریپلیس کریں کس سے؟ ایک پازیٹو تھاٹ سے. اینڈ یو ول ہیو ٹو پریکٹس دس کانشیسلی. یو آئیڈینٹیفائی دا تھاٹ اینڈ یو ریئلائز کہ نو دس از اے نیگیٹو تھاٹ. ٹھیک ہے. اینڈ دس از گوئنگ ٹو ڈیمیج مائی مائنڈ، اور یہ میرے تزکیے کے لیے رکاوٹ ہے. تو ہم نے جو بات کی تھی نا، ویڈنگ آؤٹ دا ایول، ویڈنگ آؤٹ دا بیڈ اینڈ دا وائسز اینڈ انکلکیٹنگ دا گڈ. تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ٹو ریپلیس دیٹ ود اے بیٹر تھاٹ. یعنی اگر ایک جیلسی کی تھاٹ آ رہی ہے تو اس میں آپ کیا کریں؟ ریپلیس اٹ ود رشک. ٹھیک ہے. رشک کیا ہوتا ہے؟ یعنی انوی، کہ ٹھیک ہے آپ کو اچھا لگا، آپ نے اس شخص کو پریز کیا اور آپ کا دل چاہا کہ مجھے بھی ایسی چیز مل جائے. اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنی نعمتوں پر غور کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا کیا بلیسنگز ملی ہیں. اسی طرح برے گمان، لوگوں کے بارے میں جو بیڈ ازمپشنز ہم کر لیتے ہیں، تو ان کو بھی واچ کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر کیا کریں؟ ریپلیس اٹ ود گڈ ازمپشنز. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اپنے بھائی کو 70 یعنی گمان دو. ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو سلام کا جواب نہیں دیا کسی شخص نے، آپ کے کسی دوست نے، تو آپ اس کو 70 گمان دیں. یعنی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے اس نے سنا نہ ہو سکتا ہے اس کے دانت میں درد ہے، سر میں درد ہے، ہو سکتا ہے پریشان ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو ریپلیس دوز بیڈ ازمپشنز اباؤٹ پیپل ود گڈ ازمپشنز. ٹھیک ہے. اینڈ دین ایروگنس ہو سکتی ہے، یعنی آپ کو اپنا آپ کسی سے بہتر لگ رہا ہے، اینڈ یو کین آئیڈینٹیفائی دیٹ تھاٹ. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا، ٹو بی اویئر آف یور ٹیلنٹس اینڈ یور ایبلٹیز. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک چیز میں ماہر ہیں، اچھے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. تکبر کیا ہے؟ کہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، ٹو لک ڈاؤن اپون پیپل، اور اپنے آپ کو برتر سمجھنا. تو اس کو بھی پھر کیا کرنا ہے؟ یو ہیو ٹو ریپلیس اٹ ود ہیوملٹی. بی ریئلسٹک. آپ ہر چیز میں اچھے تو نہیں ہو سکتے نا. آپ کسی ایک چیز میں ایکسل کریں گے تو کسی ایک چیز میں آپ کی ویکنیس بھی ہوگی. اور اسی طرح شو آف. ٹھیک ہے. شو آف کو ریپلیس کریں ود سنسیئرٹی اینڈ ود پیورٹی آف انٹینشن، کہ آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کچھ کرنا. اور آج کل کے زمانے میں تو یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ نو، بیکاز آف دا سوشل میڈیا دیر از سو مچ شوئنگ آف. آئی مین سم ٹائمز مے بی انٹینشنلی لوگ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن کئی لوگ انٹینشنلی بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز آپ نے سوشل میڈیا پہ پٹ اپ کرنی ہے. تو آپ نے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے اور دکھاوا نہیں کرنا. کوشش کرنی ہے کہ نہ دکھائیں. اور کیا جو آپ کی تھاٹس آ سکتی ہیں بخل کی، گریڈ کی، یعنی مائزرلینس، گریڈ، تو ان سب تھاٹس کو ریپلیس کرنا ہے ود پازیٹیو تھاٹس، ود تھاٹس اباؤٹ بینگ جینرس.
تو اچھا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو بہت ہی مشکل لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، مثلا کسی کو لگتا ہے کہ یعنی فار ایگزامپل شیئر کرنا مجھے مشکل لگتا ہے، تو اس حوالے سے پھر ہمیں جو بزرگوں کی جو ہمیں باتیں ملتی ہیں اس حوالے سے کہ آپ کیسے اپنا تزکیہ کریں یا اپنی عادات کو کیسے بدلیں، تو پریکٹس میکس پرفیکٹ. ٹھیک ہے، یو اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ انیشلی یو ول فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ اینڈ دین وین یو کیپ پریکٹسنگ اٹ یو ول اسٹارٹ گیٹنگ بیٹر ایٹ اٹ. ٹھیک ہے، تو دیٹ از دی اونلی وے ٹو ڈو اٹ. اور تھاٹس کے حوالے سے بھی اسی طرح. ٹھیک ہے، اینڈ ٹو بیکم، جیسے میں نے کہا ٹو ڈیولپ سیلف اویئرنیس اباؤٹ یور تھاٹس، تو واچ یور تھاٹس. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ یہ جو کچھ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ فائدہ ہو ان سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم یہ سب کر سکیں، اپنا تزکیہ کر سکیں. اور ایک دو دعائیں ہیں جو میں ابھی پڑھ لیتی ہوں اور میں بعد میں گروپ پہ بھی شیئر کروں گی، جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی کچھ تھاٹس کے حوالے سے اور یعنی اپنی کچھ ڈیزائرز کے حوالے سے ہمیں ہیلپ کریں گی ٹو کنٹرول آر سیلوز. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کیجیے اور اس کا تزکیہ کیجیے، تو بہترین ہے اس کا تزکیہ کرنے والا اور تو اس کا دیکھ بھال کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہماری یہ سورہ اختتام کو پہنچتی ہے. اب اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا کوئی کامنٹ ہے، پلیز فیل فری